ایک IMF کا وفد ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ وفد کل پیپلز پارٹی سے مل چکا اور آج زمان پارک جا کر چیئرمین PTI سے ملاقات کی۔ IMF کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیریز کا کہنا تھا کہ انتخابات سے پہلے پروگرام کے مقاصد کے حصول کے لیے حمایت حاصل کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کے نمائندوں سے ملاقاتوں کا مقصد قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل کی یقین دہانی کرنا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ IMF تحریک انصاف سے معاہدے کے جو حمایت ہے اس کے لیے درخواست کی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے IMF کی ٹیم زمان پارک میں انہوں نے جا کر پارٹی چیئرمین اور ان کی معاشی ٹیم کے ساتھ ملاقات بھی کی، جس میں بہت سارے لوگوں نے آن لائن بھی جوائن کیا۔ دوسری جانب وزیراعظم کے کوارڈینیٹر برائے توانائی اور معیشت بلال اظہر کیانی نے IMF وفد کی زمان پارک آمد اور حماد اظہر کی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور اس کی جو نالائق ٹیم ہے آج IMF پروگرام کے خلاف کوئی نئی سازش نہ کرے۔ گزشتہ ماہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان $3 ارب کا سٹاف لیول کا سٹینڈ بائی معاہدہ طے پایا تھا، تاہم IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے ابھی اس معاہدے کی منظوری ہونا باقی ہے، جس کے متعلق IMF نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ اس معاہدے پر غور کرے گا۔ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے بلال اظہر کیانی کوارڈینیٹر وزیراعظم پاکستان کے ساتھ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ بلال اظہر کیانی صاحب بہت شکریہ۔ بلال اظہر کیانی صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کے کچھ تحفظات بھی تھے، یہ کیا ضرورت پیش آئی ہے IMF کو سیاسی جماعتوں سے یا سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ان ملاقاتوں کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 30 جون کو IMF کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی سٹاف لیول اگریمنٹ تو ہو گئی ہے جی، تو اب تو آگے ہم انشاءاللہ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، غالباً 12 جولائی کو ہی تھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپروول ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ٹرانش ریلیز ہو۔ تو دیکھیے، اس میں IMF دیگر سیاسی جماعتوں سے مل رہی ہے، اس میں PMLN تو شامل ہے ہی، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم میں صدر بھی ہیں جماعت کے، وزیر خزانہ بھی ہماری جماعت کی ہیں۔ پیپلز پارٹی سے بھی کل ملاقات ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جی، نوید قمر صاحب، سلیم مانگی والا صاحب سے تھی، تو اسی طرح ان سے بھی مل رہے ہیں جی۔ تو وہ ایک مشاورتی عمل کر رہے ہیں، مگر اگریمنٹ تو آلریڈی ہو گئی ہے، سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول بھی ہم ایکسپیکٹ کریں۔ اور دیکھیے، ایک یہ بات ضرور میں کہوں گا، اینڈ آئی وانٹ ٹو بی کیئرفل بیکاز میں کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا جو کسی کے بہاف پہ ہو، مگر یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اور PTI نے ہی ایک معاہدہ IMF کے ساتھ کر کے اس معاہدے کو نومبر 2021 میں جو شرائط طے کی تھی، خاص طور پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے، کس طرح وہ فروری 2022 کے بعد ان نے خود توڑی، نہ صرف توڑی، IMF کو اعتماد میں لیے بغیر توڑی، اور وہ اپنا معاہدہ ان نے جان بوجھ کر توڑا۔ اور اس کے بعد IMF نے بھی اور سب نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اس کے بعد جب موجودہ حکومت آ گئی تھی اور ہم IMF کو واپس میز پہ لے آئے تھے اور پروگرام ریوائز کرنے لگے تھے، تو کس طریقے سے شوکت ترین صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب نے مل کے یہ عمران خان صاحب کے بہشت پہ کس طرح اس پروگرام کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، اور صرف وہاں پہ نہیں رکے، ہم نے پچھلے 1 سال سے ایک ان کی طرف سے، چاہے وہ 9 مئی کے واقعات ہوں، چاہے وہ دیگر جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا باہر کوششیں کر رہے ہیں، تو they've been constantly trying to undermine ہماری جو پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کے یہاں پہ اقدامات ہیں۔ لیکن مجھے بلال اظہر کیانی صاحب یہ بتائیے گا، جو بات چیت ہوئی حکومت کی اور PMLN حکومت میں ہے، تو آپ لوگوں کو پرائر انفارم کیا گیا تھا، یا یہ بات چیت کا یا انڈرسٹینڈنگ ایسا تھا کہ اس طرح سیاسی جماعتوں سے، دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کرے گا IMF؟ یہ دیکھیے، یہ تو آپ جیسے جانتے ہیں پیپلز پارٹی سے تو وہ آلریڈی مل چکے ہیں، تو دیکھیے یہ ایک مشاورت کا ایک عمل ہے، وہ کر رہے ہیں، اینڈ اٹس مگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور آگے آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی مدت بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کمپلیٹ ہوگی، تو آئی تھنک فرام این ایکسٹرنل پرسپیکٹو اگر آپ دیکھیں تو آگے الیکشنز کا بھی ایک سائیکل ہے، تو آئی تھنک اس میں اینڈ جسٹ آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی ایسی ایکسٹراڈنری بات ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاہدے پر باقاعدہ معاہدے ہیں یا معاہدے کا جو ایگریمنٹ ہے، نہیں سر اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جی نہیں دیکھیے، وہ تو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہو گئی، شرائط طے ہو گئی، یقیناً اب یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسے عناصر
جو کہ اس کو انڈرمائن کرنے کی پہلے کوشش کر چکے ہیں, جو پہلے اس پروگرام کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر چکے ہیں, جو اس ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی کو بار بار انڈرمائن کرنے کی کوشش کر چکے ہیں, وہ پھر سے اس طرح کے اقدامات نہ اٹھائیں. میں بھی امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس جرم کے مرتکب رہے ہیں وہ لوگ اب اس دفعہ کم از کم کوئی یہ بات سمجھ لیں کہ اگر وہ بھلے کا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم مزید آگ نہ لگائیں, اور اس ملک کو جو ہم واپس ایک اکنامک اسٹیبلٹی کے سفر پہ لے کے آئے ہیں, وہاں پہ روزگار کو بڑھانے کے لیے, مہنگائی کو آئندہ کم کرنے کے لیے, غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ایک ایفرٹس آگے ہو رہی ہیں, معیشت کو واپس سسٹینیبل گروتھ پانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس کو پھر کوئی سبوٹاج پھر سے نہ کرے. تو مجھے آئی تھنک آل اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ, ہم ہوں, آئی ایم ایف ہو, کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اکنامک اسٹیبلٹی کا جو ایک سفر ہے اب اس میں کوئی آئندہ خلل آئے, اور یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی اسموتھلی جائے, اور اس بریدنگ اسپیس کے اندر جو ہم نے اقدامات اٹھانے ہیں تاکہ ہم آئندہ اپنے آپ کو اس طرح کی پوزیشن میں نہ پائیں, وہ بھی ہم اٹھا سکیں. جی, اور یہ اقدامات جو آپ اٹھائیں گے یہ کنٹینیو رہیں گے, کیونکہ انتخابات آنے والے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آنا ہے, اور اس کے بعد شاید یہ کیونکہ 9 months کا ایگریمنٹ ہے تو اس میں 3-4 ماہ نہیں آنے والی حکومت بھی ہوگی, تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ یہ اقدامات یا جو کمٹمنٹس ہیں یہ جاری رہیں گے جو آپ ایگریمنٹ کر کے جا رہے ہیں؟ جی بالکل جاری رہیں گے. دیکھیے جی, ویسے بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ تو ایز سچ کوئی میجر پالیسی چینجز یا ڈیسیجن نہیں کر سکتا, یہ تو اس کا تو ایمبٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے فری اینڈ فیئر الیکشنز انشور کرانے میں اپنا ایڈمنسٹریٹو کردار ادا کرنا ہوتا ہے, اور جو اکنامک پالیسیز کے حوالے سے مثال کے طور پہ اگر کوئی نگراں وزیر خزانہ کا سیٹ اپ ہے تو انہیں تو ایک کنٹینیوٹی رکھنی ہوتی ہے تاکہ بٹ دے کانٹ ٹیک اینی میجر پالیسی ڈیسیجنز. تو دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ بھی حکومت نے پریزنٹ کیا ہے ابھی, اور آپ ایس آئی ایف سی جیسے انیشیٹو بھی دیکھ لیں, تو حکومت نے تو اس نظر سے کیا کہ آنے والے سال کے لیے ہمیں کہ ایسا بجٹ جو کہ اس ملک کی ضرورت ہے, الیکشن سائیکل کو نہیں ہم نے مد نظر رکھا کہ الیکشن ہے, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ موجودہ حالات میں چادر دیکھ کے کیا وہ سٹیپس ہم اٹھائیں جس سے اکنامک اسٹیبلٹی کا سفر بھی جاری رہے, جس سے ہم واپس سسٹینیبل گروتھ پاتھ پہ بھی آئیں, جس سے ہم ایکسپورٹس بھی انکریج کریں, اپنی ایکسپورٹس کی بیس کو وائڈن بھی کریں, اور ہمارے جو ایگزسٹنگ ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ان کو بھی مزید مستحکم کریں. تو آپ نے دیکھا ہے بار بار شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے لیے یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے, ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور یہ ہمارے لیے بریدنگ اسپیس ہے جس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. تو وہ تو اس وقت سے اس چیز کو ایمفسائز بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس سپیڈ سے یہ ایس آئی ایف سی کا عمل ہو یا ایکسپورٹس کے لیے جو ہم نے ایفرٹس کرنی ہے, وہ وزیر اعظم صاحب تو ہی از دا ون ہو از موسٹ کین کہ ہم کس طرح میکسیمم اس 9 months کو یوٹیلائز کریں. انشاءاللہ ہم امید ہے, ہمیں انشاءاللہ ہم وی آر کانفیڈنٹ کہ کیئر ٹیکر کے بعد بھی واپس ہم حکومت میں آئیں گے اور انہی اقدامات کو آگے لے کے چلیں گے. جی انشاءاللہ.